حکومت بدل گئی، موسم بدل گئے، سیاسی حالات بدل گئے، لیکن نہیں بدلی تو پنجاب پولیس نہیں بدلی۔ عمران خان کے نظریے کو کچلنے کا ٹھیکہ اگر پنجاب پولیس کو دیا گیا ہے تو پھر بہتر ہے کہ ہار مان لی جائے۔ دیوار سے سر ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سامنے کھڑی ہے شکست، اسے غور سے دیکھ لو۔ پنجاب حکومت اپنے پہلے ہی پرچے میں فیل ہو گئی ہے اور ایگزامینر نے اسے 0 نمبر الاٹ کیے ہیں۔ خوف کا یہ عالم ہے تو پھر کپتان کا ڈر تمہیں جینے نہیں دے گا۔ جس طرف نظر دوڑاؤ گے، جس طرف دیکھو گے، تمہیں سامنے قیدی نمبر 804 کھڑا دکھائی دے گا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ انتخابات کے بعد یا انتخابی عمل کو یقیناً جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب جمہوریت ہے، لوگوں کی آواز سنی جائے گی، لوگوں کی بات سنی جائے گی، لوگوں کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے۔ لیکن معذرت کے ساتھ وہ جو پنجاب میں نگراں حکومت ایک نیریٹو چھوڑ کر گئی ہے، وہ نیریٹو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ظاہر ہے جمہوریت میں احتجاج ہر ایک کا بنیادی حق ہے اور احتجاج اور اختلاف رائے کو جمہوریت کا حسن قرار دیا گیا ہے، لیکن معلوم نہیں یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی اسمبلی ہے، یہ کیسی حکومت ہے کہ جو اپنے مخالفین کی آواز کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت اپنے پہلے ہی پرچے میں فیل ہو گئی ہے اور آج مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف فارم 47 رات کے اندھیرے میں جعلی طریقے سے تیار کرنے کے خلاف آج ان کا پروٹیسٹ تھا، اور پروٹیسٹ ہر ایک کا بنیادی حق ہے، آپ پروٹیسٹ ان کو کرنے دیتے۔ لیکن صبح سے ہی پنجاب پولیس کی فوج ظفر موج سڑکوں پر تعینات کر دی گئی۔ پریس کلب کے سامنے ہٹو بچوں کی صدائیں، ایسے چڑی پر نہیں مار سکتی، اینٹی رائٹ فورس، ڈولفنز اور پتہ نہیں کون کون سی پولیسیں آپ نے وہاں پر اتار دی۔ مال روڈ بھی اس وقت پولیس اسٹیٹ بنا ہوا تھا۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کے باہر چلے جائیں، وہاں بھی پولیسنگ، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا ہونے والا تھا خدا نہ کرے کہ اتنی پولیسنگ آپ نے اتار دی؟ یہ کون خوف زدہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کس کو یہ ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے یہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ نہیں لگتا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ہوں گی۔ اس پر آج ہم آپ سے انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو وکلا تھے وہ احتجاج کارڈ کرانا چاہتے تھے، اور وکلا سے بہتر کون آئین و قانون کو جانتا ہے؟ انہیں علم ہے کہ ان کی جوریڈکشن کیا ہے، کہاں تک آئین انہیں احتجاج کا حق دیتا ہے اور کہاں پر آئین انہیں احتجاج سے منع کرتا ہے۔ لیکن پنجاب پولیس کی وہی ہٹ درمی، اور پنجاب چونکہ پولیسنگ لگائی ہوئی تھی، وکلا کو اندر دھکیل دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کو تالے لگا دیے گئے، وکلا کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ اسی طرح پریس کلب کے باہر اور مال روڈ پر بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، لوگوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور احتجاج کے بنیادی حق سے روکا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف حلقہ N119 میں جس کینڈیڈیٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے الیکشن لڑا تھا، شہزاد فاروق صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے علیم خان صاحب کے اگینسٹ صوبائی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑا تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ صرف لاہور ہے۔ اسلام آباد کی ہم بات کریں تو اسلام آباد بھی لاہور پولیس سے کچھ زیادہ ڈیفرنٹ یا مختلف نہیں ہے۔ وہاں پر بھی یہی سچویشن، ہٹو بچوں کی صدائیں، کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا۔ البتہ سندھ میں، کراچی میں، وہاں کی سندھ حکومت نے لوگوں کو یہ بنیادی حق دیا ہے کہ وہ پرامن انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور وہاں پر کوئی ایسا سچویشن بھی نہیں کریٹ ہوئی جو پنجاب میں کریٹ ہوئی۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا یہ پہلا ٹیسٹ تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو کتنی سپیس دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جمہوریت اسی چیز کا نام ہے نا، لیکن معذرت کے ساتھ کہ یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہی پنجاب حکومت ناکام ہو گئی ہے اور 0/0 نمبر ملے ہیں پنجاب حکومت کو اس کے پہلے ٹیسٹ میں ہی۔ آپ اپنے مخالفین کو احتجاج کرنے دیتی، اگر کوئی
اپنی ریڈ لائن یا اپنی لائن ڈرا کرتا ہے جو آئین اور قانون سے باہر نکل کر وائلیشن کی طرف جاتا ہے، پولیس وہاں پر موجود ہو، پولیس اس کو گرفتار کرے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ لیکن احتجاج سے روکنا، یہ معاشرے میں وہ چیز آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ اس ملک کی معیشت کیسے آگے چلے گی۔ اگر آپ اسی طرح مٹ بھیر کرتے رہیں گے، اسی طرح مخالف کو کچلنے کے نظریے پر کاربند رہیں گے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ حکومت، یہ نظام، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس کا نوٹس لیں گی کہ کس کے کہنے پر لوگوں کو احتجاج کے بنیادی حق سے روکا گیا اور کس کے کہنے پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کس کے کہنے پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ملتان میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، گجرانوالہ، فیصل آباد، مختلف شہروں میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں، اسلام آباد اور پنجاب۔ کیوں ایسا تاثر جا رہا ہے کہ یہاں کی پولیسنگ جو ہے وہ ریاست کی پولیسنگ نہیں رہی؟ ظاہر ہے آئین اور قانون حق دیتا ہے، یہ پولیس والے بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور پولیس والے کو ہم سے باہر تھوڑی ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے کچلا جا رہا ہے ایک احتجاج کو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دن اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو کچلیں گے، طاقت کے زور پر لوگوں کو دبائیں گے، دیکھ لیا نا آپ نے 8 فروری کو جو کچھ ہوا ہے، ابھی کسی نے سبق نہیں سیکھا، ابھی نہیں اندازہ ہوا کہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو پتہ تھا گرفتار کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ لاٹھی چارج ہوگا، لیکن لوگ پھر بھی نکلے۔ جس کام سے آپ جبراً لوگوں کو روکیں گے وہ لوگ کریں گے، اور یہ حق ہے، بنیادی حق ہے احتجاج سب کا۔ لیکن انتہائی بدقسمتی کے ساتھ پنجاب پولیس پتہ نہیں کس کی وفاداری میں حد سے زیادہ گزرنا چاہ رہی ہے۔ اب اس چیز کو پہلے اس کی لائن ڈرا کرنی ہوگی کہ کیا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ احکامات دیے تھے کہ احتجاج کو کچل دو، کسی کو باہر نہ نکلنے دو، کسی کو آواز احتجاج نہ بلند کرنے دو، یا پھر یہ پنجاب پولیس کے جو افسران ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ قیامت کی شام 7:15 بجے تک کسی پوسٹنگ پر رہیں، ساری دنیا مر جائے، ختم ہو جائے سب کچھ، ان کی پوسٹنگ بچی رہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو احکامات دینے چاہیے کہ تمام جو گرفتار سیاسی پولیٹیکل ورکر ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ظاہر ہے احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ اگر اسی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت یہ بنیاد رکھے گی تو پھر اس سے نون لیگ کو خیر نہیں ملنے والی۔ یہ کوئی نون لیگ کا بہت بدترین دشمن ہے جو مسلم لیگ نون کو اس طرف لگا رہا ہے۔ آپ کا اصل ایشو ڈیلیورنس ہے، اگر آپ ڈیلیور کر پائے تو آپ کی ایکسیپٹنس ہے لوگوں میں، ادروائز نون لیگ کے لیے بہت مشکلات اور پولیٹیکلی مسائل پیدا ہوں گے عوامی سطح پر۔ اور اس وقت نون لیگ کی پوری سیاست، پوری قیادت صرف داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور اس کا ایک ہی نون لیگ کے پاس بچنے کا چانس ہے، اور وہ ہے ڈیلیورنس، گڈ گورننس۔ لیکن اگر آپ اپنی ساری انرجی اپنے مخالفین کو کچلنے پر لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اور یہ تو عمران خان کا لگتا ہے خوف کا عالم ابھی گیا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے دبا کے دیکھ لیا نا پچھلے 1.5 سال میں کہ کس طریقے سے لوگوں کو دبایا گیا، اور لوگوں نے پھر 8 فروری کو کیا کیا؟ لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ ٹھیک ہے جی، فارم 47 کی حکومت ہے، جیسی بھی حکومت ہے، چلے بن گئی نا حکومت، اچھی بری بن گئی، لیکن اب اپنے مخالفین کو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ ہمارے ہاں سب سے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی نشست، کسی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا اپنی تعریفوں کے علاوہ۔ سچائی کا سامنا کریں۔ اور اس وقت پنجاب حکومت مسلم لیگ نون کی بقا کی ضامن بھی ہے اور مسلم لیگ نون کے اختتام کی وجہ بھی ہے۔ اس وقت پنجاب حکومت مریم نواز شریف صاحبہ کو عام لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو کم کرنے پر توجہ دینا ہوگی، نہ کہ اپنے مخالفین کو کچلنے پر۔ یہ پنجاب پولیس کس طریقے سے لوگوں کو گھسیٹ رہی ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں گاڑیوں میں ٹھونسا اور بھرا جا رہا ہے، اور جرم کیا ہے؟ احتجاج۔ کیوں کیا ہے احتجاج؟ یا پھر پابندی لگا دو، بہتر فیصلہ ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آپ کے پاس 220 سے زیادہ ارکان ہیں،
کل ایک قانون پاس کر دو کہ پنجاب میں احتجاج پر پابندی ہے، کوئی بندہ سڑک پر باہر نکل کر احتجاج نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی ایک کارنر ڈیزگنیٹ کر دیں کہ فلاں گراؤنڈ میں، فلاں جگہ پہ، فلاں سڑک پہ، فلاں پارک میں آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں احتجاج نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے، لوگوں کو ان کے بنیادی حق یعنی کہ احتجاج سے روکیں گے، تو مسائل حکومت کے لیے پیدا ہوں گے۔ ایک لوگوں کے اندر آج جو مناظر ٹیلی ویژن نے تو بہت کم دکھائے ہیں، جو مناظر سوشل میڈیا پر لوگوں نے دیکھے ہوں گے، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا باہر ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے، تو کیا وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ سٹیبل گورنمنٹ ہے؟ کیا وہ اس چیز کا فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ یہاں میں آ کے پیسے لگانے چاہیے؟ اس چیز سے مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور جس طریقے سے عمران خان کے نظریے کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 1000 بار آپ ناکام ثابت ہو چکے ہیں کہ طاقت سے آپ کسی کو نہیں کچل سکتے۔ اگر طاقت سے کچلا جا سکتا ہوتا تو ضیاء الحق بہت کچھ کر کے جا چکا تھا۔ اگر طاقت سے کچلا جا چکا ہوتا تو پرویز مشرف مسلم لیگ نون کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف بہت کچھ کر چکے ہیں۔ طاقت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ حکومت کے ان چکا چوند روشنیوں، یہ پروٹوکول، ہٹو بچوں کے سسٹم سے باہر نکلیں، حقیقت کو پہچانیں، اور اپنے مشیر کوئی ایسے لوگ رکھیں جو آپ کو تنقیدی، جو آپ کے سامنے نہ کرنا جانتے ہوں۔ یس سر مروا دیتی ہے، یہ وہ آج سے ہزاروں سال پہلے سے لے کر آج تک ہر حکمران کو مروایا یس سر والوں نے، کیونکہ ہمارا نظام ہے نہ تو ہم سننا پسند ہی نہیں کرتے، وہ چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، چاہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، یا اب چاہے مسلم لیگ نون کی پھر گورنمنٹ ہو، وہی سیم سٹائل۔ احتجاج آپ بھی کرتے رہے ہیں، احتجاج ان کو بھی کرنے دیں۔ اس طریقے سے عمران خان کا راستہ روکنا چاہیں گے آپ تو آپ نہیں روک پائیں گے، کیونکہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آپ جس طرف جائیں گے قیدی نمبر 804 آپ کو سامنے نظر آئے گا، اور یہ پنجاب پولیس آپ کو یہ آپ کا نظریہ یا یہ آپ کا ٹاسک کمپلیٹ کر کے دے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ سوچا ہوا ہے تو پھر رہن دو، کی فائدہ ہے لڑائی جھگڑے دا؟ ایدے کلو بہتر ہے کہ چپ کر جاؤ، ٹھیک ہے رہن دو۔ یہ پنجاب پولیس کے بس کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے مائنڈ کو چینج کر سکے۔ حکومتیں اور ڈیلیورنس مائنڈ کو چینج کرتی ہے۔ پولیس والے آئیں گے، 4-6 ڈنڈے ماریں گے، ختم۔ ڈنڈا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ جو ڈنڈے سے حکومت چلانی، یہ جو ڈنڈے سے لوگوں کو نظریہ، یہ جو ڈنڈے سے لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے کی ایک مشق ہے، یہ آج بھی ناکام تھی، یہ کل بھی ناکام ہوئی تھی، یہ آنے والے دنوں میں بھی ناکام ہوگی۔ اور یہ پہلا ٹیسٹ کیس تھا، اور مجھے بڑے اس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلے ٹیسٹ کیس میں ہی مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت، مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت ناکام رہی ہے۔ ابھی تک آئی جی سے اور سی سی پی او سے بلا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیوں گرفتار کیا گیا، کس کے کہنے پہ گرفتار کیا ہے، یا تو مریم نواز شریف صاحبہ کے خود آرڈر سے جو نکلے رگڑ دو، کچل دو۔ کسی کو جرت نہ ہو کہ کوئی عمران خان کا نام لے سڑکوں پر، کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی آواز باہر نکالے، یا پھر اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ حکم نہیں دیا تو پھر آئی جی صاحب سے اور سی سی پی او صاحب سے اور ڈی آئی جی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ احتجاج تو پرامن احتجاج سب کا حق ہے، اگر کسی نے قانون کہیں پر توڑا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے، نہ کہ آپ پولیس لگا کر ہٹو بچو ایک خوف کا ماحول۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتنے پیسے لگائے ہیں ہم نے الیکشن پہ، اچھے برے سب کو پتہ ہے جیسے الیکشن ہے، یہ جیتنے والوں کو بھی پتہ ہے، ہارنے والوں کو بھی پتہ ہے، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو اسمبلیوں سے باہر بیٹھے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں ایک اللہ رب العزت نے اندر انسان بٹھایا جسے ضمیر کہتے ہیں، وہ اندر سے کہہ رہا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب تسی تے ہارے ہوئے ہو، حنیف عباسی صاحب تسی بھی ہارے ہوئے ہو، ملک ابرار صاحب تسی بھی ہارے ہوئے ہو، اون چودھری صاحب تسی بھی ہارے ہوئے ہو۔ لیکن کم سے کم اس اندر کے انسان کو چپ نہیں کرا سکتے تو باہر والے کو تو سمجھا لو کہ بھائی نہ کر یار، یہ احتجاج سب کا حق ہے۔ یہی اگر آپ کا وتیرہ رہا اور یہی طرز عمل رہا تو پھر 1 سال بھی مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پہلا ٹیسٹ کیس تھا، اس میں آپ ناکام ہو گئے۔ سر پر رمضان کھڑا ہوا ہے، عام آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، روزہ رکھنے کے پیسے نہیں ہیں، افطاری کے پیسے نہیں ہیں، سحری کے پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائے گا؟
یہ سوچیں، اس پر کام کریں، باقی ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ بڑا ٹائم پڑا ہے، 5 سال بہت ہیں اگر پورے کرنے دیے گئے تو۔ یہ 5 سال ایسے ہی ہیں پورے کرنا جیسے تلوار پر ننگے پاؤں چل کر سفر عبور کرنا ہے۔ خدا اس ملک کی خیر کرے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کو خیر کرے۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔